نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. عزیزِ گرامی قدر، نئے سال کا آج آغاز ہے، اس کا پہلا دن ہے. بجائے اس کے کہ کسی مذہبی موضوع پر میں گفتگو کروں، میں نے سوچا کہ زندگی کے جو عملی پہلو ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے کوئی بات رکھی جائے، اس لیے کہ مذہبی امور پر ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن مذہب زندگی کا ایک حصہ ہے اور مذہب کو بہتر طور پر اختیار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں بہتر جگہ پہ کھڑا ہو. اس پس منظر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اس حوالے سے تھوڑی بات کی جائے کہ جو زندگی میں ناہمواریاں ہوتی ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، زندگی میں ملنے والے صدمے ہیں، شکستیں ہیں، نامرادیاں ہیں، ان کا سامنا کیسے کیا جائے. تو اس حوالے سے کچھ مختصر گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ میں سے جو لوگ مجھے پہلے سے پڑھتے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری ایک ابتدائی تصنیف تھی عروج و زوال کا قانون اور پاکستان. 12-13 سال برس پہلے میں نے یہ کتاب لکھی تھی اور خود میں اس کتاب کو اپنے تصنیفی ذخیرے میں اس پہلو سے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف موضوع پر ہے. تاریخ کے موضوع کے اوپر یہ کتاب ہے اور پھر تاریخ کے ان عوامل اور ان قوانین کا جائزہ لینے کے بعد کہ جن کے تحت دنیا کے معاملات چلتے ہیں، میں نے آخر میں پاکستان پر اسے اپلائی کی. تو اس میں جو ایک قانون بیان ہوا ہے اس کتاب میں، اگر آپ میں سے کسی کی نظروں سے وہ کتاب گزری ہے، وہ یہ کہ قوموں کی زندگی میں ایک سائیکل ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ سے اپنا آغاز کرتی ہیں، ان کا ارتقا ہوتا ہے، نشوونما ہوتی ہے، ترقی پاتی ہیں اور پھر بام عروج کے اوپر جا پہنچتی ہیں. اور جس وقت وہ بام عروج پہ ہوتی ہیں عین اسی وقت ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، جس وقت بالکل عروج پہ ہوتی ہیں قومیں اس وقت ان کا زوال دراصل شروع ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت قومیں عروج پر ہوتی ہیں تو ان کے اندر خوشحالی، رفاہیت، مادی اسباب کی فراوانی، یہ جو سامان عیش و عشرت ہیں، یہ سب بہت کثرت کے ساتھ اور بہت فراغت کے ساتھ یہ دستیاب ہوتے ہیں. تو یہ جو زندگی کی آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں، عیش و عشرت کے سامان ہیں، ان کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ یہ انسان کے اعضاء و قوا کو زنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور چونکہ ترقی حاصل کرنا ایک جاں گسل جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ سامان عیش و عشرت جب انسان کے اعضاء و قوا کو کمزور کر دیتے ہیں تو پھر انسان وہ محنت نہیں کر پاتا. اور چونکہ قوم افراد ہی کا مجموعہ ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر غیر محسوس طریقے پہ قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے. گرچہ میں نے اس سائیکل کی مزید مراحل بیان کی اور یہ بتایا ہے کہ قوم کا خاتمہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے زوال ہے اور زوال سے پہلے انحطاط ہے اور اس سے پہلے پھر بام عروج ہے. تو عروج کس وقت انحطاط میں بدلتا ہے، انحطاط کس وقت زوال میں بدلتا ہے اور زوال کس وقت خاتمے اور تاریخ کے صفحات سے مٹ جانے کے عمل میں بدلتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو بات جس پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو متوجہ کروں وہ یہ ہے کہ یہ جو رفاہیت ہے، یہ جو خوشحالی ہے، یہ جو ترقی جس سے حاصل ہوتی ہے، سمجھتے ہیں ہم کہ ترقی کا حاصل ہیں یہ چیزیں، اصل میں یہ ترقی کے خاتمے کا سبب بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک قانون جو قوموں کے بارے میں ٹھیک ہے، یہ افراد کے بارے میں بھی ٹھیک ہے. بلکہ دیکھا جائے تو یہ قوموں کے حوالے سے یہ قانون اگر روبہ عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں یہ قانون، اس کا اطلاق فرد پہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ معاملہ فرد کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ذرا متوجہ کروں اور پھر یہ بتاؤں کہ دیکھیے قدرت کا ایک قانون ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ یہاں پہ معاملہ چلا رہا ہے.
اس قانون کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. قانون یہ ہے کہ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے اس میں وہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی ضروریات ہیں، ناگزیر ضروریات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان ناگزیر ضروریات کی تکمیل کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اس دنیا میں اللہ نے بہت فراوانی کے ساتھ رکھے. وہ ہر فرد کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں. ہر فرد کے لیے ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ ہماری زندگی کی بقا کے لیے ہم سانس لیتے ہیں. سانس لیتے ہیں. ایک منٹ بھی اگر ہم سانس نہ لیں تو مر جائیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہوا جو ہے اس انگریزی میں کہتے ہیں پرائس لیس. پرائس لیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب ایسی چیز جس کی آپ قیمت دے نہ سکیں. لیکن یہ اصل میں واقعتاً اس پہلو سے انمول ہے کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. فری میں دستیاب، بے تحاشا دستیاب، ہر شخص کو دستیاب، ہر جگہ دستیاب. سورج سب لوگوں کے لیے نکلتے ہیں. حرارت انسانوں کے لیے لازمی ہے، تمام مخلوقات کے لیے لازمی ہے. پانی کتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. زمین جس پر ہم رہتے ہیں اللہ نے بنائی ہے، سب کے لیے بنائی ہے. یہ جو خوراک ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں یہ انسانوں کی غلط حکمت عملی کے نتیجے میں اگر کہیں کم ہو تو ہو، اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں کم نہیں ہوتی. لیکن انسانوں کے ہاتھ میں چونکہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں خرابی پیدا ہوتی ہے. پانی میں بھی خرابی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے ہاتھ میں معاملات لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ اس کا قانون ہے کہ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے وہ اتنی ہی کثرت کے ساتھ دستیاب ہے. اچھا، پھر جو چیزیں زندگی میں جمالیات کی حیثیت رکھتی ہیں، جو انسان کے ذوق جمال کی تسکین کا سبب بنتی ہیں، اب دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کم رکھی ہیں اس لیے کہ وہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے. انسان اپنے اندر ایک ذوق جمال بھی رکھتا ہے. سونا مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے، یہ قیمتی دھات ہے. یہ اس طرح بکثرت بافراد نہیں پائی جاتی جیسے مثال کے طور پر لوہا پایا جاتا، اس طرح نہیں پائی جاتی. چاندی کا بھی یہ معاملہ ہے. سونے کو زنگ نہیں رکھتا، اس کی چمک دمک کبھی متاثر نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ غیر معمولی دھات ہے اور اس سے پھر زیورات بنتے ہیں. تو یہ ذوق جمال کی ایک تسکین کا سبب ہوتی ہے. زمانہ قدیم میں اس کی خیر دوسرے پہلو سے بھی اہمیت تھی، لیکن اس وقت تو یہی ہے. لیکن ہمیشہ یہ کم رہی ہے. یہی سارا معاملہ آپ دیکھ لیجیے. یعنی انسانوں میں آپ اگر ڈھونڈنے جائیں خوبصورت لوگ تو آپ دیکھیں گے کہ کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ایوریج ہوتے ہیں، اوسط درجے کے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا ایک حصہ ہے کہ جو چیزیں نسبتاً اپنی نوعیت کے اعتبار سے لطیف ہیں، جمالیاتی پہلو لیے ہوئے ہیں، وہ کم ہوتی. اور تیسرا اس قانون کا جو ایک ضابطہ ہے وہ یہ کہ زندگی میں جس طریقے سے ذوق جمال کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے یہاں مصائب، آلام، مشکلات، پریشانیاں یہ بھی زندگی کا ناگزیر حصہ ہے. یہ لازمی حصہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اب گفتگو کر کے مجھے بتانا ہے کہ کیوں لازمی حصہ ہے. لیکن یہ ہے، اس سے مفر نہیں ہے. زندگی میں جو اسکیم روب عمل ہے دنیا میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسائل نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو. بڑے سے بڑا آدمی ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، بہرحال کسی نہ کسی نوعیت کا مسئلہ اسے پیش آنا ہی آنا ہے. بیمار اس نے ہونا ہے، بڑھاپا اس پہ آنا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اسے بے بس مجبور ہونا ہے. کسی نہ کسی کے سامنے اس کا سر جھکنا ہے، کچھ نہیں تو ملک الموت کے آگے جھکنا ہے. تو کوئی نہ کوئی زندگی میں پریشانی، بڑے سے بڑا آدمی بچ نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے کہ کچھ لوگوں کو کم ملے، ایسے لوگ کم ہوں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ، لیکن ایسے لوگ بھی کم ہوں گے. عام انسانوں کی زندگی میں یہ نمک کی طرح ہوتی ہے، یعنی لازمی ہوتی ہیں زندگی میں، آپ کہیں تلخی کھول دیتی ہیں، لیکن یہ کہ ہوتی ضرور ہے.
اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ نہیں کہ زندگی میں تلخی کھولی جائے. میں نے جو لفظ استعمال کیا نمک، یہ سوچ سمجھ کے استعمال کیا. یہ لفظ جو استعمال کیا ہے نمک، دیکھیے جب زیادہ ہو جائے تب مسئلہ پیدا کرتا ہے. ویسے تو یہ ایک زندگی میں خوبصورتی لاتا ہے. تو یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے کہ جو تکلیف اس کے نتیجے میں ہمیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے ہم اور آپ جو ہیں اپنے بچوں کو یا ڈاکٹرز ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ بھیا آپ ایکسرسائز کریں. تو ایکسرسائز کیا ہے؟ آپ دیکھیے وہ ایگزرشن ہے، وہ مشقت ہے، وہ تکلیف ہے. لیکن یہ تکلیف ہم خود جھیلتے ہیں اور لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ کہ اس کے بغیر صحت برقرار نہیں رہ سکتی. تو اب میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسانی صحت کیسے برقرار رہتی ہے ان مسائل کے نتیجے. یعنی یہ زاویہ اگر نظر کے سامنے نہ رہے، نگاہوں کے سامنے نہ رہے تو پھر زندگی بہت تلخ ہو جاتی ہے. اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم منشی انداز فکر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں اب آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے اس چیز میں بھی خیر ہے. لیکن اس سے پہلے میں وہ طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہم چڑچڑے ہونے سے بچے رہیں گے. ایک تو یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ زندگی کا ناگزیر حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات جس کی طرف میں نے توجہ دلا چکا ہوں لیکن دہرا رہا ہوں، خاص طور پہ دہرا رہا ہوں کہ لوگ اس پہلو سے نہیں دیکھتے. دیکھیے یہ جو تکالیف ہے، میں نے ان کے بارے میں کہا ہے نا، یہ کم ہوتی ہیں اور جو چیزیں ناگزیر ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ جملہ تو میں نے کہہ دیا. اچھا آپ سب سمجھ بھی گئے، اختلاف بھی مجھ سے شاید کوئی نہ کرے. ہم کسی تکلیف کے پیش آنے پر یہ پوری بند ہو جاتا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. زندگی میں کوئی ایک آدھ جگہ ہمیں مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے، ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کو تو بڑا اہم بنا لیتے ہیں، نظروں کا سارا فوکس ادھر ہی رکھ دیتے ہیں. اور جو باقی زندگی کے اندر 10,000 طرح کی نعمتیں ہیں اور ان میں سے ہر نعمت ایسی ہے کہ چھن جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، یا رہیں گے تو بڑی تکلیف میں آ جائیں گے. ان کو بالکل اگنور کر دیں گے. جس وقت انسان کے فرض کیجیے ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے درد پاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرے پاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ سر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ داڑھ میں بھی ہو سکتا ہے. جس میں 10,000 جگہیں اور ہیں جہاں پہ درد اس وقت شروع ہو سکتا ہے. وہاں سب جگہ امن و امان ہوتا ہے. لیکن ہمارا عام طور پہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں درد ہوتا ہے ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ انسانوں کی اپروچ ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ زاویہ نظر ہے جس سے پہلے ہمارے لیے ہمیں درست کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ہمارے لیے باعث خیر ہے. دیکھیے انسانی وجود کئی مادی پہلو ہے زیادہ تر کہ جو مسائل سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی مادی چیز ہوتی ہے جس کی محرومی بارہا اس کا سامنا ہمیں کرنا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم ناخوش ہو جاتے ہیں. لیکن انسانی شخصیت کے اور بھی کوئی پہلو ہیں، اور بھی کچھ پہلو ہیں. مثال کے طور پر انسانوں کا ایک روحانی پہلو ہے. اب غور کیجئے کہ ہمارا روحانی پہلو سب سے زیادہ فعال کب ہوتا ہے؟ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. اور انسان کے سامنے جو اصل مقصد ہوتا ہے اس دنیا میں، جو الٹیمیٹلی انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے ساری خوشیوں مسرتوں کے نتیجے میں بھی، ذہنی سکون ہے. ایک زمانے میں نے 2 پستک پر مشتمل ایک آرٹیکل لکھا تھا جو خیال ہے کسی موقع پہ کتابچے کی شکل میں ابھی ہم شائع کریں گے، انسان کا اصل مسئلہ. اس میں نے ایک شروع میں طویل بحث اس پہ کی تھی کہ بھئی یہ الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے اس دنیا میں، انسان حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا خوشی ہے؟ کیا کوئی مادی لذت ہے؟ میں نے بتایا تھا ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں. آخر کار سکون ہے. تجزیہ اور تحلیل کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اصل میں آدمی سکون چاہ رہا ہوتا ہے، اطمینان چاہ رہا ہوتا ہے. وہ کیسے بھی حاصل ہو جائے، ہم جو کہ ایک ہی ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے 10 ذرائع ہوتے ہیں.
تو سب سے جو زیادہ گہرا اور پر اثر انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ اصل میں روحانی راستے سے ملتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا روحانی پہلو ہے یہ سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے اس وقت جس وقت انسان تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ استعمال نہیں کرتے۔ استعمال نہ بھی کریں تب بھی انسان میں بہرحال روحانیت تو بیدار ہو ہی جاتی ہے، لیکن آدمی اس کو صحیح استعمال کر لے اور جہاں جانا چاہیے وہاں چلا جائے، یعنی اللہ کے حضور پیش ہو جائے، حاضر ہو جائے اور وہاں پہ اپنا دکھڑا رو لے، وہاں پر آنسو بہا لے، اللہ کو پکار لے، اس کے سامنے گڑ گڑا لے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں، مسائل کے حل کرنے والے ہیں، وہی حل بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں اس پہلو سے بات کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ جو سکون انسان کو مل جاتا ہے وہ بڑا غیر معمولی ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے روحانی وجود میں جو ارتقا آتا ہے، اس لیے کہ مصیبت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ زیادہ تر حالات میں نے بتایا، عرض کیا کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے زیادہ تر عارضی ہوتی ہے، خاص فیز ہوتا ہے، وہ 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے، گزر جاتا ہے۔ لیکن روحانی وجود میں جو ارتقا اس کے نتیجے میں ہو جاتا ہے وہ آپ 10 سال تہجد پڑھ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے، ساری زندگی شاید تہجد بھی پڑھیں اور روزہ رکھیں تب بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تکلیف انسان کو وہ دے کے جاتی ہے۔ تو یہ ہم چونکہ اس کی قدردان نہیں ہے اس نعمت کے، تو ہم نہیں سمجھتے، لیکن در حقیقت یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بلیسنگ ان ڈسگائز کی شکل میں ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیے انسان ایک اخلاقی وجود ہے، اور اخلاقی وجود ہے اصل میں جو پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور پھر ایک حسن معاشرت، ایک اچھی معاشرت اس کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ تو اس دنیا میں اگر تکالیف نہ ہو، مسائل نہ ہو، پریشانیاں نہ ہوں، تو پھر اس دنیا میں زندہ انسان نہیں رہیں گے، اخلاقی انسان نہیں رہیں گے، دل والے انسان نہیں رہیں گے، درد مند انسان نہیں رہیں گے، بلکہ سنگ دل، پتھر دل، بے حس، بے رحم، چلتے پھرتے مردے آپ کو ہر جگہ نظر آئے۔ یہ اپنے آپ کو ملنے والا درد ہوتا ہے جو انسانوں کو دوسروں کا درد سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں چوٹ کیا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم دوسروں کو چوٹ نہیں دیتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ برائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہونے والی برائی کا، کہ ہم پھر وہ برائی عام طور پر دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے، کوئی اور ہو سکتا ہے کر دیں، وہ والی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی بہت بری بات ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے بہت درد ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں معاشرے میں اگر نہ ہو تو پھر لوگ شقی القلب ہو جاتے ہیں، بے رحم ہو جاتے ہیں، پتھر دل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس بہت ساری اس طرح کی نعمتیں ہو جائیں وہ دوسروں کا درد محسوس نہیں کر سکتے، انہوں نے درد دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان نہیں رہتے، پھر پتھر، پھر سنگ دل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور سنگ دل لوگ پھر ساری باتیں ظلم، فسق و فجور کو جنم دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر طرح طرح کے معاشرتی مسائل، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی اسکیم کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو درد ہے وہ انسان کو درد مند بناتا ہے، درد مند بناتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ مجموعی طور پر خیر کی طرف جاتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو شخصیت ہے، دیکھیے اس میں ایک بڑی اہمیت انسان کے ذہن کی ہے، ذہنی صلاحیت کی۔ انسان کو جو باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، آپ دیکھیے وہ اس پہلو سے نہیں ہے کہ انسان جانوروں سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے یا ان سے زیادہ اچھی انسانوں کی آئی سائٹ ہے۔ پرندے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، عقاب اور گدھ، جو آسمان کی بلندیوں میں ہوتے ہیں اور زمین پہ ایک چونٹی بھی چل رہی ہو، چھوٹا سا پرندہ بھی ہو تو دیکھ لیتے ہیں اسے، اتنی تیز ان کی نظر ہوتی ہے۔ چیتا آپ کو معلوم ہے کہ 7، 8، 9 سیکنڈ کے اندر وہ 100 کلومیٹر کی سپیڈ پکڑ لیتا ہے، انسان تو نہیں دوڑ سکتا اتنا تیز۔ ہرن اتنا تیز تو نہیں دوڑتے، 70، 80 کلومیٹر کی سپیڈ سے دوڑتے ہیں، لیکن وہ بہت دیر تک دوڑ سکتے ہیں۔ تو جسمانی طور پر جانور کسی بھی پہلو سے آپ دیکھ لیں تو انسانوں سے بہت آگے کھڑے ہوتے ہیں،
اور تعداد میں بھی بہت سارے ہیں. ادھر انسان اکیلا ہے. تو انسان کا شرف کیا ہے؟ انسان کی طاقت کیا ہے؟ اس کا ذہن، اس کی عقلی صلاحیت. تو اس عقلی صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے اگر اسے استعمال نہ کیا جائے. اس طرح جسم ایکسرسائز نہ کی جائے تو جسم کمزور ہوتا ہے. تو یہی معاملہ ذہن کا ہے. تو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ایک بیماری کا، ڈیمینشیا، بھول جانے کی بیماری. بزرگوں میں یہ اکثر لاحق ہوتی ہے. ہمارے یہاں نسبتاً کم ہے لیکن مغربی ممالک میں یہ زیادہ ہے یہ بیماری. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ذہن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں بیماری کم ہوتی ہے. یعنی آپ ادھیڑ عمر میں بھی اگر آپ کوئی لینگویج سیکھ رہے ہیں، کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر زبان سیکھنا ایک بڑا ذہنی عمل ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. یا کسی قسم کے حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں آپ کا دماغ ہمیشہ تیز چلے گا. عام مشاہد آپ نے دیکھا ہے نا کہ اب ہم لوگ موبائل فون کے عادی ہو گئے. بچپن میں سارے نمبر زبانی یاد ہوتے تھے. اس زمانے میں ہر نمبر جو ہے وہ یا اہم ترین نمبر لوگ زبانی یاد کرتے تھے. اب جو ہے لوگوں کو قریب سے قریب شخص کا نمبر بھی زبانی یاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذہن استعمال نہیں کر رہے. تو ذہنی استعداد، کارکردگی کم ہو گئی. یہ عام مشاہدے کی بات ہے. تو تکالیف کیا کرتی ہیں؟ دیکھیے وہ جب آتی ہیں تو وہ ذہن کو جھنجھوڑتی ہیں. انسان حل ڈھونڈتا ہے. حل جس وقت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے تو حل بہرحال مل جاتا ہے، لیکن اس عمل میں حاصل کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ذہنی صلاحیت انسانوں کی بہت زیادہ فعال ہو جاتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں یقیناً جسمانی صلاحیت بھی ہو جاتی ہے. آپ کو بھی اس پہلو سے دیکھیے نا کہ یہ جو دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے تاریخ کے اندر، صرف اس دور میں صورتحال تھوڑی سی بدلی ہے. تاریخ میں ادروائز یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ یہ جو متمدن سویلائزڈ قومیں ہیں یہ رفاہیت کے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں، بڑے بڑی بادشاہتیں بنا لیتی ہیں، سلطنتیں بنا لیتی ہیں. اس کے بعد کچھ وحشی غیر متمدن قبائل اٹھتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو وہ شکست دیتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر تاتاریوں کا معاملہ ہم سب جانتے ہیں، ہماری اپنی تاریخ کی بات ہے کہ منگولیا کے صحراؤں کے رہنے والے وہ وحشی لوگ تھے، لیکن مسلسل انہیں مشقتوں کا سامنا تھا. وہاں جو حالات تھے وہ بڑے ہی انفیوریبل تھے، بڑے ہی غیر موزوں تھے، مشکل حالات تھے. مشکل حالات کا سامنا کرتے کرتے وہ بہت مضبوط ہو گئے. ہر وقت لڑتے رہتے تھے، جھگڑا ہوتا رہتا تھا. اس لیے جنگی ٹیکٹکس بھی ہمیشہ وہاں پر روبہ عمل ہوتی ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کی عورتیں بھی اتنی صحت مند ہوتی تھیں کہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ہی بچوں کو جنا کرتی تھی اور پھر گھڑ سواری میں مصروف ہو جاتی تھی. تو جسمانی طور پہ بھی لوگ پھر اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں ان مشکلات کی وجہ سے. اور جب یہ قومیں اٹھتی تھیں اور یہ حملہ کرتی تھیں جیسا کہ تاتاریوں نے کیا، تو آپ دیکھیے نا اس دور کا جو سب سے زیادہ کہ پورا سویلائز ورلڈ جو ہے، چنگیز خان کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑے فاتح تھا اور اس نے 4 کروڑ لوگوں کو مارا. اور منگولیا اور چین اور روس سے لے کر جناب یورپ کے دروازوں تک اس کی سلطنت پہنچ گئی تھی. پورا ایشیا، سینٹرل ایشیا، ہندوستان، جتنی بھی سلطنت آپ کے تصور میں آ سکتی ہیں، مڈل ایسٹ، سب اس کے کنٹرول میں تھی. سب سے بڑا وہ فاتح کہلاتا ہے. امیر تیمور کا بھی یہی معاملہ تھا. اس نے بھی اس پورے سویلائز ورلڈ کو کم و بیش زیر کر لیا تھا. بڑی بڑی ریاستوں کو لڑ دیا اس نے، ایران، ہندوستان، ترکی میں، عراق میں، شام میں. آخری مہم چین کی تھی جہاں اس کا انتقال ہوا راستے میں، اور وہ 76 سال کی عمر اس نے پائی اور وہ اس وقت میں مہم پہ ہی جا رہا تھا. تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر فعال رکھتی ہیں. اصل میں تو ذہنی طور پر فعال رکھتی ہے. ذہن طاقتور ہوتا ہے. ذہن جب طاقتور ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جسم میں طاقت ہو جاتا ہے. خدا کی اسکیم میں یہ جو مسائل ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ایک ناگزیر عنصر ہے. اور جب ہم ان کو اس پہلو سے سمجھ لیں گے تو پھر مسائل کے پیش آنے پہ ہم نیگیٹو نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم عام حالات میں جی رہے ہوں تو ہمیں ہمیشہ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھنا چاہیے. جبکہ میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارا گلاس آدھا نہیں بھرا ہوا ہوتا، عام طور پر 95%،
98%, 99% بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی 1% کہیں کمی ہوتی ہے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جب آ جائے مشکل تو ان پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی فائدہ ہی ہو رہا ہے، اسے ایکسرسائز سمجھنا چاہیے، اور ایکسرسائز سمجھ کے آدمی جس طریقے سے اپنے لیے کوئی خاص قسم کی ورزش کا تعین کرتا ہے اسی طرح تعین کرنا چاہیے۔ یعنی مسئلہ جب پیش آ جائے تو بجائے اس کے کہ پریشان ہو، دیکھیں بھائی اس کا حل کیا ہے، حل ڈھونڈیے اور اس پہ عمل کر دیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ مسائل ہوتے ہیں جو آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان کو صبر اور انتظار کے کھانے میں ڈال دیں، چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو پریشانی ہے، یعنی انسان کو مسئلہ نہیں مارتا، پریشانی مارتی، تو اس پریشانی کو کونے میں رکھیں اور اس انرجی کو جو پیدا ہو رہی ہے، یعنی مسائل جب بھی آتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری انرجی پیدا کرتے ہیں، ان کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ زندگی میں ترقی کرتا ہے۔ یعنی میں نے آخر میں جو بات بیان کی ہے، یعنی مسائل کے پیش آنے پہ انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا۔ اس پہ چونکہ میں کرائسس مینجمنٹ کے نام سے پڑھانے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں ایمانیات کے بعد، اس وقت اس کی تفصیل کروں گا، لیکن اشارتاً میں نے عرض کر دیا کہ جب مسائل پیش آ جاتے ہیں تو ان کے حل کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پیش آ گئے تو کیا پریشان ہوتے ہیں؟ نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ دیکھنا اس کا حل کیا ہے۔ حل اگر کر سکتے ہیں تو فوراً اختیار کر لیجیے، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو نہیں ہو سکتی، ان کو انتظار کے خانے میں ڈال دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ یعنی انتظار کے خانے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حوالے کر دیں، پروردگار اب آپ کو میں وکیل نگہبان بنا رہا ہوں، یہ مسئلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس کو حل کیجیے، دعا کرتے رہیے، اور اس کے بعد یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو انرجی پیدا ہو رہی ہے اس کو کسی مثبت کام میں لگائیے۔ جب یہ کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مسائل بھی کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم ایک زیادہ پروڈکٹیو انسان بن جائیں گے، اور زندگی میں دوسروں سے زیادہ ترقی کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پرسکون رہیں اور زندگی میں ہم بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔